السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک حاجی صاحب نے مدینہ منورہ کا رومال پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کمال عقیدت سے اسے چوما، آنکھوں پر رکھا اور سینے سے لگایا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت یہ رومال تو یورپ سے بن کر جاتے ہیں، عرب کے بنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں بھی جانتا ہوں وہاں کے بنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کو مدینہ کی ہوا تو لگی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک دوسرے صاحب نے مدینہ منورہ کی کھجوریں پیش کی۔ آپ نے کھجوریں تناول فرمانے کے بعد ان کی گٹھلیاں کھانے کے بجائے پیس کر پھانک لی اور انہیں کچرے میں پھینکنا گوارا نہ کیا۔ یہ تھی محبت۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے برکت کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت آپ سب میرے سپرد کر دیجئے۔ سودا کر لیا۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی۔ ماں باپ فوت ہو گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے، کیونکہ تم نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے دوستو برکت والدین کی خدمت کرنے کی۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہوگی؟ کہا، برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا، میں نہیں لوں گا۔ اللہ اللہ۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کہا، بے شک نہ لینا، لیکن جا کے دیکھو تو صحیح پڑے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، جب لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ تو سو یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل، اور جب انسان گناہوں سے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، دوسری رات خواب میں آیا کہ 10 دینار فلاں پتھر کے نیچے پڑے ہیں، ابھی موقع ہے، لے لو، تمہاری خدمت کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ اس نوجوان نے پھر پوچھا، برکت ہوگی؟ کہا، برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ پر یقین تھا۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، اب جا کر لے لو، اب موقع ہے۔ اس نوجوان نے پھر پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا، ہاں، اس میں برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر دینار اٹھا لایا۔ گھر آتے ہوئے دل میں خیال آیا، کیوں نہ آج میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو ان کی زندگی کا پورا خرچ نکل آیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک ولی کامل کا واقعہ بھی سنتے جائیں جو آگ سے صحیح سالم نکل آئے تھے۔ دوستو، یمن کے جھوٹے مدعی نبوت نے انہیں بلایا اور ان سے اپنی نبوت کا اقرار لینا چاہا، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہیں دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے آگ کو ان کے حق میں بے ضرر بنا دیا اور یہ اس سے صحیح سالم نکل آئے۔
یہ عظیم ہستی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کی تھی، جن سے جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی نبوت کا اقرار لینا چاہتا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگوں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اب آپ انہیں مزید نہ چھیڑیں، البتہ اگر یہ آپ کے ملک میں رہے تو لوگوں میں آپ کے خلاف فساد مچائیں گے، اس لیے انہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے جلا وطن ہو کر انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا، یمن سے آیا ہوں۔ اس واقعے کی شہرت مدینہ منورہ تک پہنچ چکی تھی کہ اسود عنسی نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جسے اللہ کے دشمن نے آگ میں ڈالا تھا؟ وہ واقعہ عبداللہ بن ثوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابو مسلم خولانی نے جواب دیا، عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی ہی کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ ہاں وہ میں ہی ہوں، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ خلیل اللہ یعنی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی دوستو بڑے حق گو اور جری انسان تھے۔ حکام کو دو ٹوک انداز میں نرم و گرم نصیحتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ملازمین کو 2 یا 3 مہینوں کی تنخواہ نہ ملی۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی نے انہیں کہا، اے معاویہ، یہ مال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اندر تشریف لے جا کر غسل فرمایا اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، لوگو، ابو مسلم خولانی نے سچ کہا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اب تم سب لوگ اپنی اپنی تنخواہیں وصول کر لو، اللہ برکت دے۔ دوستو یقیناً ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے خوب کہا تھا، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کی رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کی رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ کیا خوب شعر کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کی رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے پھول ہیں۔ دوستو اسی طرح امام قرطبی رحمت اللہ تعالی نے سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا بھی نقل کیا ہے۔
کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی، وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ بھی آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں میں وہی شخص ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے امتحان کرنے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے، جن میں نے اپنی طرف سے کمی پیشی کی تھی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی پیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی